مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، نواز شریف سے راہیں جدا کر لیں، کہا تب تک پارٹی کے ساتھ تھا جب تک سویلین بالادستی کی بات ہو رہی تھی، ہر قیمت پر پاور میں ہی رہنا ہے تو بہت مشکل ہے، پارٹی کا موقف تبدیل ہو گیا، پھر الگ ہونا ہی بہتر تھا۔ تحریک عدم اعتماد اور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی کارکردگی سمیت مختلف ایشوز پر اختلافات تھے، ہم نے عوام کے بھروسے سیاست کرنی تھی، عوام پر ہمارا اعتماد تھا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہمارا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کی نئی جماعت سمیت تاحال کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، سیاسی مستقبل کا فیصلہ دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد کروں گا۔ نون لیگ کی وفاقی بجٹ کی تیاری میں سولو فلائٹ، پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے مجوزہ وفاقی بجٹ سے مکمل لا علمی ظاہر کر دی، کہا کیسی تجاویز، کیسا بجٹ، حکومت نے نہ کچھ بتایا نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا، معلوم نہیں نون لیگ نجکاری پالیسی، ٹیکسز، ترقیاتی پروگرام پر کیا کر رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات میں کس صوبے کو کیا حصہ دیا جا رہا ہے، وفاقی وزارتوں کے منصوبوں میں کیا نیا ہے کیا پرانا، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا یہ بجٹ حکومت خود بنا رہی ہے یا آئی ایم ایف کا بجٹ مسلط کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا سارا بوجھ پیپلز پارٹی نے شیئر کر رکھا ہے۔ بجٹ میں عوام ہم سے پوچھیں گے یہ کیا کرو دیا، اور ہم کیا عوام کو بتائیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہوگا بجٹ پر کیا فیصلہ لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا حکومت کا ساتھ دینے کے چکر میں خاموشی سے ظلم ہوتا دیکھتے رہیں۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کو رعایت دینے سے انکار، متعدد بجٹ تجاویز پر اختلاف برقرار، سابق فاٹا کے علاقوں کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر اتفاق نہ ہوا، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، وزارت خزانہ کا موقف ہے سابق فاٹا کی ترقی کے لیے 1 سال کی ٹیکس چھوٹ ضرور، سابق فاٹا کو درآمدی مشینری انکم ٹیکس پر چھوٹ دینا ضروری، پینشنرز، دودھ ایکسپورٹرز پر ٹیکس لگانے پر اتفاق، زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس پر بھی عدم اتفاق برقرار، پاکستان 1 لاکھ روپے ماہانہ کے پینشنرز پر ٹیکس لگانے پر آمادہ، ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے پر پیش رفت جاری، دودھ پر 0 ریٹ پر رجیم ختم کر کے 18% ٹیکس لگانے پر اتفاق، وزیراعظم ٹیکس تجاویز پر آئی ایم ایف حکام سے ورچوئل مذاکرات کریں گے۔ نئے مالی سال میں بجلی، گیس مہنگی، ٹیکسوں کی بھرمار کا امکان، آئی ایم ایف سے $8 ارب تک کے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کی تیاری، آخری مراحل میں داخل 18,900 ارب روپے کا نیا مجوزہ وفاقی بجٹ، 9,800 ارب روپے کے خسارے پر مبنی، بجلی 5 سے 7 روپے فی یونٹ مزید مہنگی، مہنگائی سرکاری ہدف 12% سے بڑھنے کا امکان، اقتصادی ماہرین کا عوام کو ریلیف کی امیدیں نہ لگانے کا مشورہ، آئی ایم ایف کا صوبوں سے زیادہ ٹیکس آمدن پر بھی اصرار، آئی ایم ایف کا زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وزارت دفاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز، بجٹ میں مجموعی طور پر 29 منصوبے شامل، نئے بجٹ میں 9 جاری منصوبوں کے لیے تقریباً 4 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، 20 نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب 71 کروڑ روپے کے فنڈز مختص، ڈرونز کا 40 کروڑ روپے کا منصوبہ بجٹ میں شامل۔ اہم فیصلوں کی اور اہم فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے بجٹ میں فنڈز رکھنے کی تجاویز تیار، زیتون کی کاشت کو کمرشل بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ تجویز، گندم، گنے، چاول، دالوں اور کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 14 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، گنے اور چاول کی پیداوار بڑھانے کے لیے 6 کروڑ روپے تجویز، دالوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، کپاس کی پیداوار۔ ملکی سیاست کے لیے 3 ماہ اہم ہیں، شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کی بڑی پیش گوئی، کہا موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے، قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا دیکھا جائے گا، باقی صوبائی اسمبلیاں موجود رہیں گی، بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاستدانوں کے لیے حالات اچھے نہیں دیکھ رہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی طبیعت ناساز، کمر کے درد کے باعث کلفٹن کے اسپتال پہنچا دیا گیا، اچانک طبیعت بگڑنے پر اسد عمر کا ریسکیو ایمبولینس سے رابطہ، سندھ ریسکیو ایمبولینس 5 منٹ میں اسد عمر کو گھر سے اسپتال پہنچانے میں کامیاب، اسد عمر کی سندھ کے ریسکیو ایمبولینس کی تعریف، کہا کراچی میں یہ سروس کسی نعمت سے کم نہیں، شرجیل انعام میمن، سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی صحت یابی کے لیے دعا گو،
ट्वीट में लिखा, असद उमर साहब हुकूमत सिंध के रेस्क्यू 1122 को सराहने का शुक्रिया। यह हकीकत है, रेस्क्यू भी हुकूमत सिंध का बेहतरीन प्रोजेक्ट तरबियत याफ्ता अमला आवाम को मुफ्त खिदमात फराहम कर रहा है। जमात इस्लामी ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रात की तारीकी में काला कानून मंजूर किया गया। जमात इस्लामी वो पहली जमात थी जिसने इस बिल की मुखालिफत की और इसे मुस्तरद किया। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मकाम गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्याह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर के शरीक। हद तक इज्जत का कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर एक मजमूम हमला। हद तक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने आंखों में धूल झोंकी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, हद तक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।